حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ آپ اس سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیں اور مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران دامت برکاتہم العالیہ کے سنتوں بھرے بیان سنیے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی عرض ہے کہ مدنی چینل بند نہ کریں، بیٹھے رہے اور بنگلہ دیش کے یہ 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع جہاں اتنے عاشقان رسول تشریف فرما ہے، مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران دامت برکاتہم العالیہ بھی بیان فرمائیں گے، تو لہذا آپ بیٹھے رہیے اور مدنی چینل میں ان کے سنتوں بھرا بیان سنیے۔ بذریعہ مدنی چینل بنگلہ دیش کے مدینۃ الاولیاء چٹاگام میں یہ بیان ریلے کیا جا رہا ہے، یہاں علماء مشائخ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنتوں بھرے اجتماع میں جو ابھی نگران شورا بیان کریں گے مدنی پھول لے کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر جس ولی کامل کے نگاہ گام میں منعقد کیا گیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی بذریعہ مدنی چینل مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ تو تمام سے عرض ہے مدنی چینل پر رہیے، اور جو حاضرین ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ نیت فرما لے اول تا آخر اس میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل منچ ہی سے قرآن الکریم کی تلاوت نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، অর্থাৎ মুসলমানের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম রয়েছে। تو پیارے پیارے اسلامی بھائی، ہم نیت کرتے اللہ اور اس کے حبیب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے خاطر قرآن پاک میں تلاوت کروں گا اور آپ تلاوت سنیں گے ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমি নিয়ত করছি যে আল্লাহ এবং তার হাবিব সরকার মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোরআনে পাক তেলাওয়াত পাঠ করব, এবং আপনারা এই নিয়ত করুন যে আল্লাহ এবং তার হাবিব সরকার মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোরআনে পাক শ্রবণ করবেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. صلوا على الحبيب. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बांग्लादेश में होने वाला अज़ीमुश्शान सुन्नतों भरा 3 रोज़ा इज्तिमा जारी है और अभी आपने तिलावत भी सुनी और अब इंशाअल्लाह तबारक व ताला वहाँ पर नाज शरीफ होगी और नाज शरीफ ख़त्म होने के बाद
انشاءاللہ تبارک و تعالی سنت و بھرا بیان ہوگا، اور اس سنت و بھرے بیان کے دوران امید ہے اللہ کی رحمت شامل حال رہی، اور نیٹ کی سہولت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت بھی جلوہ فرما ہوں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور شرکائے اجتماع کو بھی اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہاں ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش سے جو اجتماع آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ فنی اعتبار سے کمزوری آنا متوقع ہے۔ البتہ اس وقت وہاں پر نعت شریف امید ہے کہ جاری ہوگی، اور جیسے ہی وہاں نعت شریف ختم ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو سنت و بھرا بیان جو نعت شریف کے بعد ہوگا وہ ہوگا۔ یہ خاص بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 روزہ سنت و بھرے اجتماع کے حوالے سے ساری یہ ترکیب ہے۔ یوں تو جو آج ہفتہ وار اجتماع کیا جو ہمارا جو جدول ہے وہ اپنی جگہ چل ہی رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع اپنی جگہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل جمعہ ہے، اور کل اس بنگلہ دیش میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کی خصوصی نشست بھی ہے، اور وہاں پر جمعہ 1 بجے ہے بنگلہ دیش میں۔ بنگلہ دیش اور ہمارے یہاں 1 گھنٹے کا فرق ہے، تو وہاں جمعہ 1 بجے ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد تلاوت نعت، اور پھر انشاءاللہ سنت و بھرا بیان، تصور مدینہ، ذکر، دعا وغیرہ سارا سلسلہ یا مدنی چینل پر دیکھیں گے۔ تو آپ کل جمعہ کو بھی مدنی چینل پر رہنے کی نیت کر لیجئے، اور آج بھی اول تاخیر اجتماع میں شرکت کی نیت رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب تک کہ وہ بنگلہ دیش کا جو ہمارا جو اجتماع ہے، جو نعت شریف وہاں جاری ہوگی، میرا گمان ہے جی نعت شریف جاری ہے وہاں پر؟ اچھا تو وہ جھلک دکھا دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ یہ بنگلہ دیش کا اجتماع ہے، اور جو آپ اس وقت مدنی چینل پر براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ یہ بنگلہ دیش کا اجتماع ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلے بنگلہ دیش میں ہونے والی نعت شریف بھی سنیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ حبیب اللہ، تمام اسلامی بھائی سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیے۔ یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، صلی علی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، مرحبا 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 مرحبا، یا نبی مصطفیٰ
مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا 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 یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا 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 بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں صلی علی شمع بولے کر آیا ہمارا نبی مرحبا 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 یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا 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 یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا 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 حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی ذکر سب پی کے جب تک نامد کورے ہو صلی علی نام کی حسن والا ہمارا نبی مرحبا 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 یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا 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 یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا 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 جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی قرن و بدری رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے صلی علی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مرحبا 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 یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا 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 یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا 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 جس کے قلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیا سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل صلی علی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مرحبا 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 یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ
مصطفیٰ مرحبا 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 ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکاں کا اجالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے صلی اللہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مرحبا 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 یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا 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 سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ گئے صلی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی مرحبا 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 یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا 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 یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو بنگلہ دیش چٹاگانگ کے میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 روزہ عظیم الشان سنت و برے اجتماع میں جمع ہوئے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگوں بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بنگلہ دیش میں چٹاگانگ میں جمع ہونے والے تمام عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیتیں کیجئے کہ نیتیں جتنی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا،
اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا. درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں اس کو دو زانوں کہتے ہیں. ہو سکے تو دو زانوں بیٹھنے کی کوشش کیجئے. تھک جائیں تو جیسے آپ کو مناسب خیال ہو اس طرح بیٹھ جائیے گا. موبائل فون اگر ہو سکے تو بند کر کر اپنی جیب میں ڈال لیجئے تاکہ توجہ کے ساتھ بیان سن سکیں. اجتماع کثیر ہے، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. جھرکنے، جھگڑنے، الجھنے سے بچوں گا. آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی مدنی چینل پر براہ راست دیکھے جا رہے ہیں. کیمرے آپ کے طرف بھی بڑھیں گے. کیمرے کو دیکھ کر مختلف انداز یا اشارے کرنے کے بجائے آپ اپنی توجہ بیان میں ہی رکھیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کیمرے میں نظر آنے کی وجہ سے آپ کیمرے میں کھو جائیں یا پاس والے کو کونی مار کر اشارہ کریں اور جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ آپ سے رہ جائے اور اجتماع کی کئی برکتوں سے آپ محروم بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر المومنین سیدتنا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک نیک نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے فلاں، اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت الحافظ القاری المفتی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد کچھ یوں فرمایا، اے نوجوان بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ اس صالح با عمل نوجوان نے قبر کے اندر سے آپ کا نام لے کر پکارا اور با آواز بلند 2 مرتبہ جواب دیا، قد اعطانیہما ربی عز و جل فی الجنہ، یعنی میرے رب عز و جل نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بنگلہ دیش چٹاگانگ کے سنتوں برے 3 روزہ سنتوں برے اجتماع میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے پتہ چلا جو شخص نیکیوں بھری زندگی گزارے گا، خوف خدا عز و جل سے لرزا و ترسا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے 2 جنتوں کا مستحق ٹھہرے گا. جس نوجوان کے متعلق ابھی ہم نے سنا وہ ایک نیک پرہیزگار نوجوان تھا جس کو قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 2 جنتیں عطا کی گئیں.
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नौजवानी भी क्या, इसकी इबादतों की भी क्या बात है। और हमारे असलाफ में ऐसे ऐसे वाकयात मिलते हैं नौजवानों के कि वो पढ़ने से वाकई एक सोच पैदा होती है कि हमारे यहाँ जो एक नारा लगता है जनाब जवानी दीवानी है, जवानी में यूं, जवानी में यूं, और बाज़ औक़ात ये कहा जाता है जनाब अभी आपकी उम्र ही क्या है। मगर तारीख़ इस्लाम के उन सुनहरे औराक का अगर मुताला किया जाए, उन सफ़हात का, उन पेजिस को अगर पढ़ा जाए जहां पर इबादत गुजार नौजवानों के, मुत्तकी नौजवानों के, परहेजगार नौजवानों के एक से एक वाक़यात लिखे हुए हैं, तो आंखें किधर फटी की फटी रह जाती हैं। ज़हन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये भी तो नौजवान थे, इनके साथ भी तो नफ्स थी, इनके साथ भी तो ख्वाहिशात का एक जाल इनके गिर्द बिछा हुआ होगा, लेकिन इनका भी अपना अंदाज था। और फिर जो इनको बरकतें मिलती थी उसकी भी क्या शान थी। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार अलैहि रहमतुल्लाह गफ्फार फरमाते हैं कि मुझे एक सफर के दौरान सख्त प्यास लगी, पानी तलाश किया तो एक वादी की जानिब चल पड़ा। अचानक मैंने खौफनाक आवाज सुनी, सोचा शायद कोई दरिंदा है जो मेरी तरफ आ रहा है। चुनाचे मैं भागने ही वाला था कि पहाड़ों से किसी ने मुझे पुकार कर कहा, ए इंसान, ऐसा कोई मामला नहीं। ये तो अल्लाह ताला के एक वली हैं जिन्होंने शिद्दत हसरत से एक लंबी सांस ली तो उसकी आवाज बुलंद हुई है। अल्लाह के वली की आवाज थी। जब मैं अपने रास्ते की जानिब वापस पलटा तो एक नौजवान को इबादत में मशगूल पाया कि यानी एक नौजवान था जो इबादत में मसरूफ था। मैंने उसे सलाम किया और अपनी प्यास का बताया तो उसने कहा, ए मालिक, इतनी बड़ी सल्तनत में तुझे पानी का कतरा भी नहीं मिला। फिर वो चट्टान की तरफ गया, उसे ठोकर मारकर कहने लगा, उस जात की कुदरत से अब हमें पानी से सैराब कर जो बोसीदा हड्डियों को भी जिंदा फरमाने पर कादिर है। अचानक चट्टान से पानी ऐसे बहने लगा जैसे चश्मे से बहता है। यानी पहाड़ से, उनकी ठोकर से पहाड़ से पानी निकलने लग गया। यह इनकी करामत थी। फरमाते मैंने जी भरकर पानी पिया, फिर अर्ज की मुझे ऐसी चीज की नसीहत फरमाइए जिससे मुझे फायदा हो। तो उन्होंने फरमाया, तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाइए, वो रब ताला आपको जंगलात में पानी से सैराब कर देगा। इतना कहकर वो अपने रास्ते पर चल दिए। तो आप देखिए कि ये नौजवान इबादत में मसरूफ थे और इबादत में मसरूफ रहे। अल्लाह ताला ने इनको कैसी करामत अता फरमाई और कैसी बरकतों से नवाजा कि इनकी एक ठोकर से पहाड़ से पानी का चश्मा बह निकला। और फिर इन्होंने जो नसीहत का मदनी फूल अता फरमाया कि तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाइए। जी हां, यह बड़ी गौर तलब बात है। हमें तन्हाई में इबादत का वो अंदाज नसीब नहीं होता, जिन्हें नहीं होता वो गौर करें। यानी ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी इबादत की तरफ आते हैं, जो इबादत करते हैं। जब लोगों के बीच में होते हैं तो इबादत ज्यादा की जाती है, जब तन्हाई में होते हैं तो इबादत कम हो जाती है। लोगों के बीच में होते हैं तो अल्लाह का जिक्र ज्यादा याद आता है, जब तन्हाई में होते हैं तो अल्लाह का जिक्र कम हो पाता है या नहीं हो पाता। और बास तो ऐसे बदनसीब भी होते हैं कि जो लोगों के बीच में तो गुनाह से बचते हैं। ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि लोगों के बीच में भी गुनाह से तो बचना ही है, मगर बदकिस्मत ऐसे है कि तन्हाई में गुनाह करते हैं। लोगों की ताने से, लोगों की मुखालिफत से डरकर गुनाह से बचता है, अल्लाह से डरकर गुनाह से नहीं बचता।
کہ اگر یہ اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچ رہا ہوتا تو تنہائی میں بھی اکیلے میں بھی یہ گناہ سے بچتا کہ اللہ تعالیٰ جہاں اس کو لوگوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہے وہی رب تعالیٰ اس کو تنہائی میں بھی تو دیکھ رہا ہے. لیکن ایسا کس کس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ غور کرے. البتہ اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، جوانی میں عبادت کرنے اور خوف خدا عز و جل رکھنے والوں کو مبارک ہو کہ بروز قیامت جب سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، سایہ عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے خوش قسمت نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہوگی. جی ہاں، اس لمحے کا تصور کیجئے. اے میرے بنگلہ دیش چٹاگانگ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تصور کیجئے آج کل ہم ان تصورات سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم موت، قبر، حشر، قیامت کے سوال جواب، اس کی پرسش، قیامت کی گرمی، میزان عمل، حساب کتاب، یہ باتوں سے گویا کہ ہم تھوڑے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور بعض تو ایسے دور ہیں کہ ان کو یہ باتیں معاذ اللہ بعضوں کو تو اچھی بھی نہیں لگتی. یار چلو یار ادھر ادھر کی باتیں کرو، کیا اسی کو باتیں کرتے ہو؟ ارے ایسی باتیں کرتے ہو جو ہونے والا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، موت آنے والی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، قبر کی بات کی جا رہی ہے جو حق ہے، عذاب قبر کی بات کی جا رہی ہے کہ عذاب قبر حق ہے، قیامت کے روز اٹھنے کی بات کی جا رہی ہے جو حق ہے، قیامت کے روز حاضری کی بات کی جا رہی ہے جو حق ہے. سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر شخص اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبکیاں کھا رہا ہوگا. یہ حق ہے. اور تم کہتے ہو کہ یار کون سی بات کرتے ہو، کون سی بات کر رہے ہیں، کون سی فرضی بات کر رہے ہیں؟ ارے حقیقت کی بات کی جا رہی ہے، سچی بات کی جا رہی ہے، عقیدے کی بات کی جا رہی ہے، ایمانیات کی بات کی جا رہی ہے، سمجھنے کے لیے بات کی جا رہی ہے، ارے سوچنے کے لیے بات کی جا رہی ہے، غور کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے. ارے ابھی کو ابھی دیکھو، گرمی کے دنوں کے اندر ہم سے دوپہر کی دھوپ کے اندر کھڑا نہیں رہ جاتا، ہزاروں میل دور یہ سورج تمہیں دوپہر کی دھوپ میں زمین پر کھڑا نہیں ہونے دیتا، اس کی تپش تمہاری چیخیں نکال دیتی ہے. تصور کیجئے کہ قیامت کے روز تانبے کی زمین ہوگی، سورج ہزاروں میل نہیں 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا. ہائے ہائے، تصور کرے. اور سورج آج اپنے پشت پر ہے، قیامت کے روز سورج اپنے رخ پر ہوگا. پھر ہماری حالت دیکھیے، ہماری اعمال دیکھیے، ایسی کیفیت کے اندر جہاں پر ایسی سخت آزمائش ہوگی، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہے، تانبے کی زمین ہے، قبر سے اٹھ کر اللہ کے حضور حاضری ہے، حساب کتاب کا سارا معاملہ ہے. ان تمام تر کیفیات میں بندہ غور کرے کہ میں آیا کس حال میں ہوں، کہ میرے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہیں. نماز قضا کرنا میرے نامہ اعمال میں، فلمیں ڈرامے دیکھنا میرے نامہ اعمال میں، گانے باجے سننا میرے نامہ اعمال میں، غیبت و چغلی کرنا میرے نامہ اعمال میں، بدگمانی کرنا میرے نامہ اعمال میں، بد کلامی کرنا میرے نامہ اعمال میں، چغلی و غیبت کرنا میرے نامہ اعمال میں، بدکاری، جوا، شراب جیسے گناہ میرے نامہ اعمال کے اندر. اور مطلب کہ مسلمانوں کے بلا اجازت شرعی ڈرانا، دھمکانا، ظلم و ستم کرنا، بربریت کرنا، لوگوں کو ستانا، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو دھمکانا، ایسے کئی قسم کے اللہ کی نافرمانی کے اعمال میرے نامہ اعمال کے اندر. ماں باپ کو ستانا میرے نامہ کے اندر، سود و رشوت میرے نامہ اعمال کے اندر، ماں باپ کی دل آزاری، ماں باپ کی نافرمانی میرے نامہ اعمال کے اندر. اللہ کی پناہ، اتنے برے اعمال لے کر اس حالت میں قیامت کے روز حاضر ہوا ہوں کہ سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تصور کیجئے
اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے 3 روزہ چٹاگانگ میں ہونے والے سنت بر اجتماع میں جمع ہونے والوں، ذرا تصور کرو کہ اس گھڑی جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، وہ کتنا نصیبوں والا بندہ ہوگا۔ تصور کرے کیسا نصیب والا ہوگا، کیسا فضل و کرم والا ہوگا، اس پر کیسی عنایت ہوگی کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کر دے، اور کیسا محروم ہوگا جسے اس روز حساب کتاب کے معاملے میں آزمایا جائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو ایسا نوجوان، ایسے لوگ جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے حضرت سیدہ امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل فرماتے، حضرت سیدہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا، ان صفات کی حامل مسلمان عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے 2 یہ ہیں، وہ شخص جس کی نشو و نما اس حال میں ہوئی کہ اس کی صحبت، جوانی اور قوت اللہ کی پسند اور رضا والے کاموں میں صرف ہوئی۔ دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہائے ہائے، یہ آنکھوں سے آنسو بہتے نہیں ہیں صحیح معنوں میں۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں۔ ہائے ندامت سے، افسوس، ندامت، اور وہ صحیح معنوں میں خوف خدا عز و جل جو ہونا چاہیے، جو مجھے احساس دلائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں احساس دلائے ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے اعمال کیسے جا رہے ہیں، ہمارا کردار کیسے جا رہا ہے۔ اور اس قدر اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ رب کریم کا فضل و کرم دیکھو کہ اس کے احسان ہم پر بند نہیں ہوتے۔ بد نگاہیوں کے باوجود بھی وہ اندھا نہیں کر رہا، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، غیبت، چگلی، گالم گلوچ سننے کے باوجود بھی وہ بہرا نہیں کر رہا۔ غیبتیں، چگلیاں، بد کلامیاں، اللہ کی نافرمانی والا کلام کرنے کے باوجود بھی ہماری زبان کٹتی نہیں ہے۔ گندی گندی باتیں سوچنے کے باوجود بھی وہ رب کریم ہمیں پاگل نہیں کر دیتا، ہمیں دیوانہ نہیں کر دیتا، ہماری عقل سلب نہیں فرما لیتا۔ ان ہاتھوں سے طرح طرح کے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھتا ہے۔ ان پاؤں پر طرح طرح کے گناہوں کی طرف جانے کے باوجود بھی اللہ تعالی ہمارے قدموں کو سلامت رکھتا ہے۔ جو غذا کھا کر، قوت پا کر ہم گناہوں کی طرف دوڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالی ہم پر اپنی غذا بند نہیں کرتا، ہم پر اپنی نعمتیں روکتا نہیں ہے۔ اس نے ہم پر اپنی نعمتوں کو جاری رکھا ہوا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع لائیں، مان جائیں، فرما برداری کریں، عبادت کی طرف آ جائیں، اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، اس کی بارگاہ میں اشک بہائیں۔ واللہ 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 خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے خوف سے رونے کی سعادت عطا فرما دے۔ میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے
پھٹتی نہیں ہے زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا کہیں کا گناہوں نے نہیں چھوڑا کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ہمیں گناہوں کا احساس عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں ہمیں ندامت نصیب ہو، حقیقی معنوں میں افسوس ہو، اور ہم اس کی بارگاہ میں اشک بہانے والوں میں شمار کیے جائیں، جو اس کے خوف سے روتا ہو، جو اس کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھیں روتی ہوں، اخلاص کے ساتھ حب جا سے بچتے ہوئے کاش اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا، رجوع لانا نصیب ہو جائے۔ الغرض میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نوجوان کی عبادت کے حوالے سے مدنی پھول عرض کر رہا تھا، بدقسمتی سے آج نوجوان بری طرح برائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مانتے ہیں ماحول کیا ہے؟ ماحول آپ اور ہم ہیں، ماحول آپ اور ہم ہیں، ماحول کسی چار دیواری اور ہوا کا نام نہیں ہے، ماحول آپ اور میں ہیں۔ اگر آپ اور ہم نیک ہیں تو ماحول نیک ہے، آپ اور ہم برے ہیں تو ماحول برا ہے۔ آپ اور ہم بیٹھ کر اچھی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے یار یہ اچھا ماحول ہے، اچھی بات کی جا رہی ہے۔ آپ اور ہم بیٹھ کر بری بات کر رہے ہوں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ ماحول برا ہے یا بری باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ اور ہم ہیں، اور اس وقت بری طرح ماحول جو ہے نا وہ برائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور نوجوان بالخصوص بہرا روی کا شکار ہے۔ اس سے بہت زیادہ نیکی کی دعوت کی حاجت ہے، اس سے بہت زیادہ نصیحت کی حاجت ہے، اس سے بہت زیادہ نصیحت کے مدنی پھولوں کی حاجت ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی جوانوں اور توبہ میں ٹال مٹول آگے پیچھے کرنے والوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے کہ تم کب سے اپنے نفس سے وعدہ کر رہے ہو کہ کل عمل کروں گا، کل کروں گا، اور وہ کل آج میں بدل گیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کل آیا اور چلا گیا وہ گزشتہ کل میں تبدیل ہو گیا؟ اور اصل بات یہ ہے کہ تم آج عمل کرنے سے عاجز ہو تو کل زیادہ عاجز، یعنی کہ آج کا کام کل پر چھوڑنے اور توبہ اور اللہ کی فرما برداری میں تاخیر کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو درخت کو اکھاڑنے سے جوانی میں عاجز ہوا اور اسے دوسرے سال تک اس نے ٹال دیا کہ ایک نوجوان جہاز کو درخت کو اکھیڑنے کے لیے گیا، نہیں اکھیڑ سکا تو کہا کہ اب آئندہ سال کروں گا۔ تو آئندہ سال کیسے کرے گا؟ کہ آئندہ سال یہ جانتا نہیں ہے کہ اس کی جوانی کا دور کم، اس کی طاقت کم، اور درخت مضبوط ہو جائے گا۔ تو امام غزالی علیہ رحمۃ الوالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ برائی کی عادت کو آج ہی ختم کرو کہ کل تمہارے اندر وہ عادت اور پختہ ہو جائے گی،
اور تمہارا ارادہ آج کے مقابلے میں کمزور ہو سکتا ہے، تو کل پر اپنی توبہ کو، اللہ کی فرما برداری کل تک چھوڑنا، یہ تو نادانی ہے، یہ تو لمبی امید ہے، اور ایسی امید کہ جو بے وقوفوں کا حصہ ہوتی ہے کہ کل کس نے دیکھا ہے، کون جانتا ہے کہ کل تک جیے گا؟ ارے کون جانتا ہے کہ اگلے پل جیے گا؟ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کل کریں گے، پھر کل آتی ہے کہتے کل کریں گے، پھر کل آتی ہے پھر کہتے کل کریں گے۔ ارے زندگی کے 20 سال گزار دیے، 25 سال گزار دیے، 50 سال تک پہنچ گئے، آپ کی کل آنے کا ہی نام نہیں لے رہی کہ کل کریں گے۔ اور کل توبہ کرنے اور فرما برداری کرنے کے بجائے تو کل تو نت نیا جرم ہو رہا ہے، جرم و گناہ تو نئے نئے انداز سے کیے جا رہے ہیں، بدل بدل کر کیے جا رہے ہیں، لذت لے لے کر کیے جا رہے ہیں، لطف لے لے کر کیے جا رہے ہیں۔ ارے سوچ دو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہ، اللہ کی نافرمانی والے کام سستے اور آسان ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ گھر کی دہلیز پر گناہ نہیں، گھر کا دروازہ توڑ کر گناہ گھر میں داخل ہو چکے ہیں کئیوں کے۔ یہ ٹی وی کی اسکرین پر کیا کچھ دکھایا جاتا ہے جو آپ نہیں جانتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں کرم ہے کہ مدنی چینل ہمیں مل گیا، کہ جس میں نہ عورت، نہ موسیقی، نہ گانے باجے، نہ ایڈورٹائزمنٹ، کچھ بھی نہیں، بس مدینہ مدینہ، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ورنہ اس ٹی وی کے ذریعے ہونے والی تباہی کو کون نہیں جانتا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والی تباہی کو کون نہیں جانتا؟ موبائل فون اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز اور آلات کے ذریعے آنے والی تباہی کو کون نہیں سمجھ سکتا؟ بچے بچے مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا بچپن، کیا جوانی، کیا بوڑھاپا، جس کو دیکھو مطلب کہ وہ اس تباہی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے کل کروں گا۔ ارے بھائی، ابھی جو اگلی سانس کی مہلت مل رہی ہے، غنیمت جانو۔ کیا عجب کہ یہ بچی 200-500 سانسیں ہی رہ گئی ہوں، ہزاروں لاکھوں سانسوں کی امیدیں بیوقوفی ہے۔ کیا عجب کہ یہی چند ایک گھڑی بھر گھڑی کی سانس رہ گئی ہو۔ نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا میری کتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں، مجھے نہیں پتا، میرے رب کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی سانسیں باقی ہیں، میں اب کتنی سانسیں لوں گا، میں کتنا جیوں گا، کون جانتا ہے کب تک جیے گا۔ اور ہم ہیں کہ کل کی امید پر، آئندہ کی امید پر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو معاذ اللہ مؤخر کر رہے ہیں۔ بعد میں اللہ کی فرما برداری بعد میں کر لوں گا، توبہ بعد میں کر لوں گا۔ ارے کس نے کان میں آ کے پھونک ماری ہے کہ تم کل تک جیو گے؟ ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ جوانی میں مستی آئی ہوئی ہے نہ، جوانی اللہ کی نافرمانی کے لیے تھوڑی کوئی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا کے میدان میں ہمارے آقا حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی میں ہی اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی میں اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ بڑے بڑے جید صحابہ نے جوانی کی حالت میں اللہ کی راہ میں قربانی دی، دین کا کام کیا۔ اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، تو ہمارے کئی اولیاء کرام نوجوانی میں عبادت گزار تھے، تلاوت کرنے والے۔ خود میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان 14 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے آقا امام اہل سنت مفتی بن گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ابھی 14 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی، مفتی بن گئے تھے۔ بعض اولیاء کرام بزرگان دین
4-4, 5-5 साल की उम्र में कुरान पढ़ गए, चंद सालों की उम्र में हाफिज बन गए, बड़े बड़े उलमा बन गए, बड़े बड़े मकाम पर फाइज हो गए। और हम कहते हैं कि तो हमारी लाइन ही कुछ और हो गई है। ऐसा ना करें, अमल की तरफ आइए, तौबा की तरफ आइए, इबादत की तरफ आइए और अपनी जवानी को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजारिए कि इसका बड़ा सवाब है, इसकी बड़ी बरकतें हैं, इसमें सवाब है। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जी हां, चुनाचे सुनिए और दिल के कानों से सुनिए जो कुछ अर्ज करने के लिए जा रहा हूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत अल्लामा इब्ने रजब हम्बली अल रहमतुल्लाहिल कवी जवानी में इबादत के मुतालिक फरमाते हैं, जिसने अल्लाह ताला को उस वक्त याद रखा जब वो जवान और तवाना था, तंदुरुस्त था, जवान था। ए जो जवानों, ए तंदुरुस्त मेरे इस्लामी भाइयों, जरा सुनो। जी हां, सुनिए। जी आपसे अर्ज कर रहा हूं, ए मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों, जो इस वक्त ढाका, जो इस वक्त चिटागोंग बांग्लादेश की सुन्नतों पर इज्तिमा में जमा हो, मदनी चैनल पर देख और सुन रहे हो, जी आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपसे अर्ज कर रहा हूं, सुनिए, तवज्जो से सुनिए। फरमाते हैं, जिसने अल्लाह ताला को उस वक्त याद रखा जब वो जवान और तवाना था, अल्लाह ताला उसका उस वक्त ख्याल फरमाएगा जब वो बूढ़ा और कमजोर हो जाएगा, और उसे बुढ़ापे में भी अच्छी कुव्वत समात, यानी कि सुनने की अच्छी ताकत, देखने की अच्छी ताकत और अच्छी जहानत अता फरमाएगा। हजरत अबू तैयब तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 100 साल से ज्यादा उम्र पाई। आप ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त और तवाना थे। आपसे किसी ने सेहत का राज पूछा तो इरशाद फरमाया, मैंने जवानी में अपने जिस्मानी सलाहियतों को गुनाहों से महफूज रखा, और आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो अल्लाह ताला ने इन्हें मेरे लिए बाकी रखा है। हाय हाय। इसके बरअक्स, यानी इसके उलट, हजरत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बूढ़े शख्स को देखा जो लोगों से मांग रहा था। आपने फरमाया, इस शख्स ने जवानी में अल्लाह ताला के हुकूक को जाया किया तो अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में इसकी कुव्वत को जाया फरमा दिया। एक काश हम जवानी की कदर करने वाले बन जाएं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैह रहमतुल हन्नान फरमाते हैं, जो बुरा आदमी बुढ़ापे की वजह से ज्यादा इबादत ना कर सके मगर जवानी में बड़ी इबादतें करता रहा हो तो अल्लाह ताला उसे माजूर करार देकर उसके नामा अमाल में वही जवानी की इबादत लिखता है। क्या बशार। यानी आप गौर कर सही, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, जब बंदा हालत इस्लाम में नेकियां करते हुए उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच जाए तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में बराबर नेकियां तहरीर फरमाता है जो वो अपनी सेहत के जमाने में क्या करता था। हाय हाय। क्या आपको सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमान आलीशान याद आ रहा है कि एक शख्स को नसीहत फरमाते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले जवानी को, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को, फकीरी से पहले अमीरी को, मसरूफियत से पहले फुर्सत को, और मौत से पहले जिंदगी को। एक काश ये फरमान आली शान पर अमल नसीब हो जाए कि हम बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को गनीमत जाने, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को, जाके पूछे बीमार को उसकी क्या हालत है, फकीरी से पहले अमीरी को, फुजूल खर्ची में अपने माल को उड़ाने वालों जरा तसव्वुर करो, यही माल अल्लाह की राह में खर्च कर दो। आज हज फर्ज है तो हज कर लीजिए, अगर ज़कात फर्ज है तो ज़कात अदा कर दीजिए, और अल्लाह ने दिया है तो उसको उसकी राह में खर्च कीजिए, आखिरत के लिए जमा कीजिए, मसाजिद बनाइए, मदारिस बनाइए, और अल्लाह के उन बंदों की मदद कीजिए जो हकदार हैं।
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چلا جائے مال اور پھر افسوس کرتے رہ جائے کاش کہ میں مال کے اوقات میں جب میرے پاس مال تھا تو میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. اور اس پہ میانہ روی اختیار کیجئے. فضول خرچی سے بچیے, اسراف سے بچیے, اپنے مال پر تکبر کرنے سے بچیے, اپنے مال پر غرور کرنے سے بچیے. جو اللہ نے مال دیا ہے اسے حلال اور جائز طریقے سے خرچ کیجئے اور حلال ہی طریقے سے, جائز ہی طریقے سے اس مال کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. حرام روزی سے بچنے کی کوشش کیجئے. اسی طرح مصروفیت سے پہلے فرصت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. مر جائیں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے. فائل کلوز, سب خلاص, عمل کا وقت ختم, اب حساب کا وقت شروع ہو گیا. جب تک سانس ہے عمل کر لینا چاہیے. جب تک جوانی ہے فائدہ اٹھا لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جوانی چلی جائے اور پھر پچھتاتے رہ جائیں. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قربان حدیث قدسی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, میری تقدیر پر ایمان لانے والا, میرے لکھے پر راضی رہنے والا, میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات شہوات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعد فرشتوں کی مانند ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے, اللہ تعالی ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی کے لیے وقف کر دیا ہو. دے دو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اپنے وقت کو دے دیجئے. یہ وقت ہے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, وقف مدینہ ہو جائیے, یعنی دعوت اسلامی کو اپنا آپ حوالے کر دیجئے اور خوب دنیا بھر میں سنتوں کے ڈنکے بجائیں. سفر کیجئے, 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. ابھی جوانی ہے, ابھی صحت ہے, ابھی طاقت ہے, ابھی ہمت ہے. ریاضت کے یہی دل ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دل جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اور بالخصوص نوجوان اسلامی بھائیوں سے, جوان اسلامی بھائیوں سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی عمر کو, اپنے وقت کو, اپنی صلاحیتوں کو, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کے لیے پیش کرے. مدینہ ہو جائے گا. ہمت کرے. 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول جو سفر کرتے ہیں, آپ بھی ہمت کیجئے. ارے نصیب والا ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے, اپنے حبیب کی سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. نصیبوں والا ہے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت عطا فرما دے
کہ وہ کہیں درس دے رہا ہے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، تو کہیں مدنی قافلوں میں سفر کر رہا ہے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ لیے ہوئے، تو کہیں بیٹا فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر رہا ہے کہ اس کا ذہن ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ وہ وقت اپنا اللہ کی راہ میں گزارتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 3 روزہ سنت و بر اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نیت کریں، ہمت کریں، بہت ضرورت ہے، وقت کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت، وقت اور جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جوانی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ ایک کاش مدرسۃ المدینہ بالغان ایسے قائم ہو جائیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی جھوک در جھوک آ کر قرآن پاک درست پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دیں۔ گلی گلی درس ہو رہا ہو، گلی گلی علاقائی دورے ہو رہے ہوں، مسجد نیکی کی دعوت ہو رہی ہو، ہفتہ وار اجتماعات کی ریل پیل ہو رہی ہو، مدنی قافلوں کی دھومیں مچی ہوئی ہوں، مدینہ ہو جائے۔ اور ضرورت ہے اس چیز کی، کیا آپ نہیں جانتے گناہ کتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، گناہ کا سیلاب کتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، برائی اور بے حیائی کس تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، کس طرح مختلف انداز سے ہم مسلمانوں کی تہذیب، ہمارے اقدار، ہمارا انداز، ان سب کو کتنی زبردست نقصان پہنچا ہے۔ کیا یہ ہم نہیں جانتے؟ آج مسلمانوں کی ایک تعداد قرآن درست نہیں پڑھ سکتی، آج مسلمانوں کی ایک تعداد نماز درست نہیں پڑھ سکتی، آج مسلمانوں کی ایک تعداد وضو درست نہیں کر سکتی، آج مسلمانوں کی ایک تعداد غسل درست نہیں کر سکتی جو فرض غسل ہے۔ تجارت کرتی ہے تو اس کو تجارت کا علم نہیں آتا، نکاح کرتے ہیں تو نکاح کا علم نہیں آتا، عبادت کرتے تو عبادت کا علم نہیں آتا۔ اتنی دوری ہے۔ دولت کمانے کا دھن کمانے کی دھن دماغ میں چھائی ہوئی ہے، گناہوں کی لذت کا ایک عجیب و غریب قسم کا انداز آج ہمارے قلب و ذہن پر مسلط ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اے درد مند اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول، کہ آپ کا سینے کے اندر جو دل ہے وہ کرتا نہیں ہے کہ میں کچھ کروں، کہ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول کے مدنی قافلوں کی ضرورت ہے، خود ہمارے شہر میں نہیں، ہمارے محلے میں نہیں، خود ہمارے گھر کے اندر نیکی کی دعوت کی ضرورت ہے، ہماری آل اولاد کو نیکی کی دعوت کی ضرورت ہے، خود ہماری ذات کو، ہماری نفس کو نیکی کی دعوت کی ضرورت ہے۔ آ جائیے، ہمت کیجئے اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور اپنی خاص طور پر اپنی جوانی کو، اپنی نوجوانی جو اسلامی بھائی ہیں، جوان اسلامی بھائی ہیں، عبادت میں گزاریے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے، 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ جوانی دیوانی کا نعرہ لگانے والوں، مسجد برو تحریک دعوت اسلامی میں شامل ہو جاؤ، کہ دعوت اسلامی کا نعرہ ہے مسجد برو تحریک جاری رہے، مسجد برو تحریک جاری رہے، مسجد برو تحریک جاری رہے۔ ہمیں مسجدیں بھرنی بھی ہیں، مسجدیں بنانی بھی ہیں، مساجد آباد بھی کرنا ہے، مساجد کو بنانا بھی ہے۔ آج ہمارے جامعات نوجوانوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، تم صرف کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جا رہے ہو، آؤ جامعات کی سیڑھی چڑھو، مدارس کی طرف آؤ، حافظ بنو، عالم بنو، مفتی بنو، مسجد کے امام بنو، ممبر و محراب کی زینت بنو، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کیجئے۔ ہم سب مل کر جنت کا راستہ چلیں اور یہ جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے
خود کو بچانے کی کوشش کریں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو یعنی اچھا نظر آنے والا نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا. کیا شان ہے. اور اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے. ہائے ہائے، یہ میرا حقیقی بندہ ہے. چھوڑ دو یہ گناہوں بھرے آلات اور گناہوں بھرے نظام کو، پلیز آ جاؤ. اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے، نہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے چلا جائے، آ جائیے اور اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزار دیجئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں جوان، ان کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کے وقت عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مرسلین کو تمام لوگوں پر. کیا شان ہے. اچھا، ان روایت سے کوئی یہ مطلب نہ نکال لے کہ بوڑھے تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، نوجوان کیے چلا جا رہا ہے، جوان کیے چلے جا رہا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں. یاد رکھیے یہ اسلامی معاشرے کی انفرادیت خصوصیت ہے. اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ بوڑھوں اور ضعیفوں کو بھی بلندیوں سے ہمکنار کرتا ہے. ہاں، یہ اسلام، یہ ہمارا دین ہے. یہ غیر مسلموں والا انداز نہیں ہے جسے برے ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے، برے ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور معاشرے کے بوڑھے لوگوں کو بالکل ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے استعمال کرنے کے بعد. نہ، یہ اسلام اور دین ہے ہمارا. اسلام میں بوڑھوں کو بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دینے اور انہیں کسی ادارے میں جمع کروا دینے کی کوئی تصور نہیں. اسلام کا تر امتیاز ہے کہ اس دین مبین میں بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز عمر و قید ہر مسلمان اپنا خاص مقام رکھتا ہے جس کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے. تو یوں ایسا نہیں کہ بڑھاپے کا کوئی اس یہاں بیان نہیں ہے. نہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے. جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجہ بلند کرے گا. حضرت سیدنا کعب بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پر نور ہے جو اسلام میں بوڑھا ہوا یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگا. لہذا اگر عمر بڑی ہے تو آپ بڑی عمر میں بھی دل چھوٹا مت کیجئے، مایوس تو کسی کو بھی نہیں ہونا ہے. ہمارا رب تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. مگر یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی آ کر بعضوں کو افسوس اور ندامت نہیں ہوتی. وہ انہوں نے اپنی جوانی بہت عجیب و غریب انداز سے گزاری ہوتی ہے، بہت عجیب و غریب انداز سے گزاری ہوتی ہے. ایک کاش کہ اس بڑھاپے کی عمر میں آ کر تو کئیوں کو سبق مل ہی جانا چاہیے مگر نہیں ملتا. بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی روز داڑھی مونڈتے رہتے ہیں، حالانکہ داڑھی مونڈنا حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. پوری ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں پھر بھی سر خالی، انگریزوں کی طرح غیر مسلموں کی طرح فیشن والے بال بنائیں گے. بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی مسجد کا راستہ نہیں لیتے، نمازیں نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے. عمریں بڑی ہو جاتی ہیں پھر بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا. یعنی اس بڑھاپے کی دہلیز کو پا کر بھی
اپنے اندر نیکی اور پرہیزگاری لانے کی کوئی سوچ نہیں بنتی. کئی ایسے آپ کو بوڑھے نظر آئیں گے. اور اگر ایسے بڑی عمر کے اسلامی بھائی سن رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کر ناراض بھی نہ ہو. آپ بتائیے اب کون سی